نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جو جنگ ہے، اس جنگ کو ہم جہاں پر ایک نیگیٹو ایکٹیویٹی جنگ کو تصور کی جاتی ہے، اس لحاظ سے اس کو ایک نیگیٹو ایکٹیویٹی کے طور پر بھی جائزہ لیتے ہیں، لیکن اس جنگ کے مستقبل کے اوپر جو اثرات ہیں اور جو اس کے نتائج ہیں، اس کے اندر بہت سی پازیٹیوٹی بھی جو ہے وہ مجھے بطور پولیٹیکل سائنٹسٹ جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ میں سب سے بڑی اگر میں پازیٹیوٹی دیکھوں تو میرے خیال میں دنیا کے اندر جو جنگ و جدل کے تصور کے تحت ایک دوسروں پر اپنی حاکمیت مسلط کرنا یا ان پر اپنی ول مسلط کرنا یا فیصلہ سازی کے جو نظام ہے وہ اپنی طاقت کے تحت جو ہے وہ دنیا کے اندر جو تحت کرنے کا ایک تصور جو ہے وہ نشوونما پاتا ہوا نظر آیا تھا، بالخصوص امریکہ کی حکمت عملی کے اندر۔ میرے خیال میں وہ اس جنگ کے خاتمے کے بعد جو ہے وہ عملی طور پر جو ہے وہ نہ صرف ناکام ہوتا ہوا نظر آئے گا، بلکہ اس کو پرسیو رکھنا جو ہے وہ کسی کے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ اور خود امریکہ کے اندر بھی چونکہ اس تمام طاقت کے بے پناہ اور بے دریغ اور انجسٹیفائڈ اور انلیجیٹیمیٹ استعمال جو ہے وہ جس کے خلاف آواز پیدا ہوئی ہے، میں اس سے جو طاقت کے ذریعے اور مائٹ از رائٹ کا جو کانسیپٹ دنیا کے اندر پینٹریٹ کیا جا رہا تھا، اس سے دنیا کو ایک عرصے تک جو ہے اس سے اپنے آپ کو جو ہے وہ محروم اسے اپنے کو محفوظ رکھنے کا جو تصور ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ جیسے دنیا کے اندر جو مائٹ اور رائٹ ہے آج کا جو تصور ہے یہ انتہائی خوفناک نتائج پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ جنگ و جدل کے لحاظ سے یہ عمل جو ہے وہ مہلک اور طاقتور ہتھیاروں کی موجودگی کی وجہ سے کسی ایک ایسے جنگ کا آئینہ دار بن سکتا ہے جو تمام دنیا کو صفحہ سے مٹانے کے قابل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایران اور امریکہ کی جنگ ہوئی تو اس کے بعد دنیا کا سب سے بڑا جو خطرہ تھا وہ یہ کہ یہ عالمی جنگ کا شکل اختیار نہ کر لے، یا کہیں ملک کے ہتھیاروں میں جو ہے وہ کوئی ذخیرہ جو ہے وہ ایران کے پاس جو موجود ہو سکتا تھا یا ہے یا ہوگا تو اس کا کوئی استعمال ہو جائے۔ تو اس طرح یہاں پر جنگ کا تصور کو کمزور بنانے کے اندر اور اس راستے پر اختیار کر کے جو ہے وہ کامیابی حاصل نہ کرنے کی جو تصور ہے وہ جو سبق ہے وہ اس جنگ سے دنیا کے ہر قوم کو حاصل ہوگا۔ تو اس طرح جہاں پر دنیا کے اندر جس کا بنیادی طور پر جو میں پازیٹیو ایسپیکٹ دیکھتا ہوں کہ جو دنیا کی کمزور ریاستیں ہیں یا چھوٹی ریاستیں ہیں یا جن کے پاس سوورنٹی کا کوئی مستحکم تصور ابھی تک قائم نہیں ہے، ان کے لیے ایک ایکول سوورن اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ان کو حاصل ہوگا۔ تو اس طرح ایک اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہاں دنیا کے لیے یہ جنگ بہت سارے منفی نتائج لے کر آئی ہے۔ وہاں پر اس کے پوسٹ ایران کے اندر جا کر جو ہے ہمیں جنگ و جدل کا جو تصور جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آتا تھا، اور اس سے ہمیں ایک خاتمے کی جو امید ہے وہ بھی پیدا ہوتی نظر آئے گی۔ پھر یہاں پر جا کر جو ایک اور تصور ایک پازیٹیوٹی کے طور پر لیا جائے گا وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو باہمی تعلقات کے لحاظ سے نشوونما دینے کے لیے جو ایکول مفادات کے تحفظ کی سوچ اور فکر جو ہے وہ غالب آئے گی، اور اس طرح ایک دنیا کے اندر جب وہ ایک الائز بن کے اپنے مفادات کا تحفظ دینے کا جو تصور ہے وہ کمزور ہوتا نظر آئے گا، کیونکہ اس کے اندر جنگ کے اندر جو سب سے بڑا تصور جو کنکلوژن نکالا گیا ہے کہ آپ دنیا کی کسی بھی بڑی طاقت کے امبریلے کے تحت کیوں نہ آ جائیں، لیکن اگر آپ اپنے مفادات کے تحفظ کو یقینی بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اپنے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ کے مفادات کے تحفظ کو سب سے زیادہ نقصان یا آپ کی جغرافیائی وحدت کو یا جنگ و جدل کی جو کیفیت پیدا کرنے کا جو سب سے بڑا محرک بنتا ہے وہ خطے کے ممالک کے باہمی تعلقات بنتے ہیں۔ تو اس سے کہتے ہیں کہ بہت پازیٹیوٹی آئے گی کہ اس خطے کے مالک اپنے تعلقات کو جو اپنے باہمی اشتراک کو نشوونما دینے کی سوچ اور فکر کو اختیار کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس طرح خطے کے اندر جو ہے وہ امن کے قیام کے لیے بھی جو ہے وہ باہمی مسائل جو ہے وہ باہمی گفت و شنید کے حل کرنے کا بجائے اس کے کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک نیا کوئی طاقت کا کوئی امبریلا لے کر جو ہے اس کی تلاش کی جائے یا اس کو اپنے اندر اس کو شامل کر کے جو ہے وہ اپنے مفاد ڈال کے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جو ڈویژن اور ایک تصور پایا جاتا تھا، اور اس کے لیے ایک اور جو تصور میرے خیال میں جو پازیٹیو کے طور پر لیا جائے گا کہ وہ سوچ اور فکر جو مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے وہ ایک الٹیمیٹ اور کنکلوژن کے طور پر لے لی گئی تھی کہ گریٹر اسرائیل جو ہے وہ مارز وجود میں آ کر رہے گا، یا اسی طرح جو ہے وہ غزہ بورڈ پیس پلان دنیا کے جو ہے وہ ایک آلٹرنیٹ کے طور پر جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے جو ہے وہ سیکیورٹی کونسل کا کام کرے گا۔ تو میں ہمیں یہاں پر جا کر وہ تمام جو پہلو ہیں وہ بھی ہمیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو کمزور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اس سے کہا جا سکتا ہے کہ بہت سے پہلو ہیں اگر ہم تلاش کرنا چاہیں گے تو قوموں کے لیے انفرادی طور پر بھی اور دنیا کے مجموعی حالات و واقعات کے لحاظ سے بھی اس کے مثبت نتائج پیدا ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔